نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العلي العظيم۔ بھائی آج کی جو رات ہے یہ رات مبارک رات ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ یہ عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دین یہ منمانی کا نام نہیں، دین ہے اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی منمانی کر رہا ہے دین کے اندر تو وہ دین پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں آج کی رات سے متعلق صرف اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہمیں دین کی صحیح بات کا پتہ چل جائے اور ہم اس کے مطابق اس رات کو گزاریں۔ اس کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے شب برات۔ یہ شب جو ہے اس کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی آتے ہیں بری ہونا، چونکہ اس رات کے اندر بہت سارے گناہ گاروں کی معافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہیں، بلکہ پورے مہینے کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور کبھی آپ روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رمضان میں تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اس مہینے میں ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اب جو وقت شروع ہو گیا ہے مغرب کے بعد کا، اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ چکے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کے لیے روزی کا انتظام کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے، اس وقت تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ یہ اعلان ویسے تو پورے سال ہوتا ہے، لیکن پورے سال ہوتا ہے آدھی رات کے بعد۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں جو اعلان ہوتا ہے وہ اس وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد شروع ہو کر طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ تعالیٰ سے ہم رزق کو مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبتوں کو ہم دور کرائیں۔
اسی طریقے سے اس رات کے اندر عبادتوں کا اضافہ ہمیں کرنا چاہیے۔ عبادت ہمیں کیسے کرنی ہے؟ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا چند رکعت اس طریقے سے پڑھ لی جائیں، کوئی مخصوص طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس طریقے سے نماز پڑھ لی گئی تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایسی روایت کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بس اتنا ہے کہ پورے مہینے میں عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، تو ہمیں بھی عبادت میں اضافہ کرنا ہے۔ عبادت یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اگر ہمارا جی اکتا جائے یا تھکن ہو جائے تو دوسری عبادت میں لگ جائیں، تسبیح وغیرہ پڑھ لی جائیں۔ اگر ان سب چیزوں سے جی اکتا جائے اور نیند کا تقاضا ہے تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آدمی سو جائے۔ یہ نہیں کہ اس کو شب بیداری کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور ہم اس میں شب بیدار رہیں، پوری رات جاگیں اور جاگ کر صبح کو فجر کی نماز بھی ہم گول کر دیں۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگلا دن جو کل کا دن ہے، اس دن کا کیا عمل ہوگا؟ بعض لوگوں نے کل کے دن کے روزے کو ضروری سمجھ لیا ہے، اور اتنا ضروری سمجھ لیا کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے لیکن کل کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ کل کے دن کا جو روزہ ہے اس کا درجہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بعض علماء کے نزدیک تو مستحب بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اسے گناہ نہیں ملے گا، رکھ لیا تو ثواب ملے گا، بس اتنا ہے۔ لیکن رمضان کا اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، وہ ایک فرض کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی جو روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے وہ رمضان کے استقبال کی وجہ سے رکھا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کا مجھے استقبال کرنا ہے، اس کی وجہ سے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے تاکہ روزے رکھنے کی عادت ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، وہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ لیے جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پورے مہینے میں روزہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن کل کے دن کا روزہ اتنے اہتمام سے رکھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ دیکھیں میں نے بتایا دین منمانی کا نام نہیں، ایسا نہیں کہ جو میرے دل میں آئے گا اس پر عمل کر لوں گا، جو دل میں نہ آیا یا جس چیز پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے میں اس پر عمل نہ کروں، اس کا نام دین نہیں۔ دین نام ہے شریعت کی باتوں پر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے، قبرستان جانے کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ، اور کیسے گئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر باری تھی، اللہ کے نبی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، رات میں کب اٹھ کر چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ بستر پر تلاش کر رہی ہیں، وہاں نہیں ملے، تو آپ نے نکل کر دیکھا تو پتہ چلا جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا، کیا تو میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو رہی ہے کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسی بات نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رات بہت مبارک رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے مردوں کے لیے بھی۔ تو زندگی میں ایک بار گئے ہیں، اور کیسے گئے ہیں کہ جو بستر پر ہے اس کو بھی نہیں پتہ دیا۔ اور ہم کیسے جاتے ہیں؟ جتھے بنا کر جاتے ہیں، سب کو لے کر جاتے ہیں، اور ہر سال جاتے ہیں۔ کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے۔ اور کیسے گئے؟ کیسے جانا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی گئے، چونکہ دین وہ ہے، نہ کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ دین ہے۔ اب اگر کوئی قبرستان جانے کو ضروری سمجھے گا، اور بعض قبرستانوں میں تو روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی شربت چائے وغیرہ کا نظم کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے آئیں اور چائے وغیرہ پی کر جائیں۔ یہ دین میں بدعت نہیں تو کیا ہے؟ اسی کا نام بدعت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے صحابہ کرام سے زیادہ کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی قیامت تک۔ اگر قبرستان جانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی پہلی بات تو ہر سال جاتے، دوسری بات صحابہ کرام اہتمام کرتے۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو ایک ایک سنت پر جان چھڑک کر عمل کرتے تھے، ان کی زندگی میں یہ عمل نہیں پایا جاتا جتنا اہتمام ہمارے یہاں ہونے لگا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص پچھلی سال گیا ہے تو اس سال نہ جائے، اور اگر کوئی کئی سال سے گیا نہیں ہے تب بھی نہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، پورا سال پڑا ہے، کبھی بھی جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ دین میں تھوڑی سی بات بڑھا دینا یا دین میں تھوڑی سی بات گھٹا دینا، اسی کا نام بدعت ہے، اور یہی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ لوگ مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان کو بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے مشرک اور کافر، ان کی تو مغفرت ہونے کی نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ایک ہے بدعتی، یعنی جو دین کے اندر نئی بات کو پیدا کر دے اور نئی بات نکالے۔ یہ بھی نئی بات ہے کہ نبی نے تو کچھ عمل کر کے دکھایا اور ہمارا عمل کچھ ہو رہا ہے۔ دین میں جس چیز کی اہمیت جتنی ہے ہم نے اس سے زیادہ بڑھا دی۔ اسی طریقے سے دوسروں پر ظلم کرنا، یہ ظالم، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ والدین کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو گانا بجانے کا عمل کرتا ہے، گانا بجانا کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری شادی بیاہوں میں یہی ہوتا ہے۔ سادگی سے اگر آدمی کرتا ہے شادی تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے۔ اگر اس کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ نہ کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کر بات بتا دوں، اس وقت کھانا بہت لاتے ہیں۔ دیکھو ایک صاحب یہ لے آئے کھانا، ارے بھائی یہ رسم ہے بالکل، ایک پیٹ ہے کتنا کھائیں گے، 50 لے آئے۔ پہلی بات تو لانا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے پچھلی سال بھی منع کیا تھا، پورے سال کوئی نہیں پوچھے گا امام کو اور مؤذن کو کہ کھانا لے لو کھانا لے لو، لیکن ایسے موقع پر پوچھ لیں گے چونکہ بے دینی ہے، چونکہ اس کو ہم دینداری سمجھتے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری وہ ہے جو نبی نے بتا دیا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اپنے بڑے کو پوچھنا ہے، امام کو پوچھنا، ہر موقع پر پوچھو، یا تو جب پوچھیں گے جب کسی کا انتقال ہو جائے گا کہ چلو بھی امام کو دیا ہو، کیوں ثواب ملے گا؟ اب ثواب نہیں، اب گناہ مل رہا ہے۔
یا اس موقع پر پوچھیں گے کہ شب برات منے گی نہیں جب تک ہم امام کو کھانے نہیں پہنچا دیں گے۔ یہ بدعت ہے، بدعت۔ اور بدعت سے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کو وہ دین سمجھ رہا ہے، اور جس کو آدمی دین سمجھے گا تو وہ توبہ کرے گا کیا؟ توبہ کبھی نہیں کر سکتا۔ آدمی زنا کرتا ہے، گالی بکتا ہے، کسی پر ظلم ڈھاتا ہے، لیکن اس ظلم کو گناہ سمجھ رہا ہے، گالی بکنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو توبہ کی توفیق سے نواز دیں گے۔ لیکن جس چیز کو دین سمجھ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیں گے ہی نہیں۔ لیکن اس کو دین سمجھ رکھا ہے، گویا کہ شب برات ہو یا کوئی اور موقع ہو، اپنی منمانی جب تک نہیں ہو جائے گی اس وقت تک وہ کام پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس رات میں بدعتی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، ظلم و زیادتی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے گانا بجانا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم دیکھ لیں ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں اس رات ہماری مغفرت ہو جائے۔ اور ایک گناہ اور کہ جو ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا پینٹ رکھے گا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا 99% طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو سمجھتے ہیں اب ہم دینداری میں آگے، جلدی سے پینٹ یا پائجامہ اوپر کر لیتے ہیں چونکہ اس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اور مسجد سے باہر کا دین ہمارا نعوذ باللہ الگ ہو گیا۔ مسجد کے اندر کا دین الگ اور مسجد سے باہر کا دین الگ، حالانکہ نبی نے جو دین دیا تھا وہ مسجد میں بھی تھا، مسجد سے باہر بھی تھا، بازاروں میں بھی تھا، مارکیٹوں میں بھی دین تھا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ اس وقت لوگ دیندار بن رہے تھے، لوگ دین میں آ رہے تھے۔ اب دین والے بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام برائیوں سے آج سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، کیونکہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان برائیوں کی وجہ سے ان بے شمار لوگوں میں ہم کو نکال دیا جائے اور باہر کر دیا جائے کہ چل تیرے اندر تو یہ برائی ہے۔ اور اس رات میں ایک عمل اور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ اس سال جتنے مرنے والے ہیں، یعنی اس مہینے سے لے کر شعبان سے شعبان تک کا حساب لگا کر، حساب تو لگایا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں جس وقت میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، 15 تاریخ کا ہی نہیں، اللہ کے نبی تو ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15، 13، 14، 15، ان کو بولتے ہیں ایام 20، ان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہر مہینے روزے رکھو، پھر یہ مہینہ آ جائے تو 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لو، کیا پریشانی، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی تو ایام 20 کا تو ہر مہینے رکھتے تھے، لیکن شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس لیے ہمیں جو درجہ شریعت میں جس چیز کا ہے اس کو وہی رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے اس رات کو اور آنے والی راتوں کو گزاریں گے اور اس طریقے سے رمضان کا ہم استقبال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ ردی کے ٹوکرے میں ڈالی جا رہی ہیں کہ ہمارا لباس شرعی نہیں، ہمارا پینٹ اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، ہم نے توبہ بھی نہیں کی۔ آج ہم پکی سچی توبہ کریں کہ اس عیب سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو دل کے حالات کا پتہ ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اب یہ عمل نہیں کروں گا، اب یہ عمل نہیں کروں گا، اب یہ عمل نہیں کروں گا، اور پھر اگلے دن سے ہی ہم شروع کر دیں اس عمل کو۔
تو اللہ کو تو جب بھی پتہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک برائی ہے شراب نوشی، شراب پینا۔ یہ عیب بھی ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت ہو چکا ہے، اس کو اب عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ پھر بھی بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جن کو عادت پڑ گئی ہے اس بیماری کی اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اس کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کام میں بھی مبتلا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے لیکن اس کام میں بھی لگا ہوا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ وقت لگانے سے یا دین پر بظاہر لگنے سے؟ کیا فائدہ کہ ہم سے اتنا بڑا عیب نہیں چھوٹ رہا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، کہ جو شراب پیتا ہے وہ اب ہر برائی کر سکتا ہے، چونکہ شراب پینے کے بعد عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا سمجھو جیسے کوئی پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اسے پتہ نہیں سامنے ماں ہے یا بہن ہے، اسے پتہ نہیں۔ اب جیسے پاگل کو پتہ نہیں، ایسی اس کو بھی پتہ نہیں، تو اب وہ ہر برائی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عیب سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، تمام برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس رات میں ایک عمل یہ ہے کہ نوافل کا جو اہتمام ہو اپنے گھروں پر ہو، مسجدوں میں بھیڑ نہیں لگانی چاہیے۔ دیکھیے مسجدیں جو ہیں وہ فرض نماز کے لیے ہیں، فرض نماز کے علاوہ نوافل کا اصل جو مقام ہے، اصل جو درجہ ہے وہ گھر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہاں قبرستان بنانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ نماز نہ پڑھنے سے گھر قبرستان بن جاتا ہے، اس لیے ہمیں گھروں میں نمازوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہاں پر، فرض نماز تو یہاں پڑھنی چاہیے مسجد میں، لیکن فرض نماز کے علاوہ نوافل کا اہتمام ہمیں گھروں میں کرنا چاہیے۔ جو عام طور پر فرائض ہیں ان کے بعد ہم لوگ یہیں پڑھ لیتے ہیں نوافل، اس کی اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ عام طور سے جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو سستی آ جاتی ہے۔ اب آدمی گھر گیا یا رستے میں کہیں رک گیا، اسے یاد نہیں رہا، تو اس لیے اجازت یہ دے دی گئی کہ فرض کے بعد کے جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ یہاں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میں گھر جا کر پڑھ لوں گا تو اس کے لیے اب بھی بہتر یہ ہے کہ گھر جا کر پڑھے۔ پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ گھر سے پڑھ کر آئے، بعد کی جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ گھر جا کر پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی نے یہاں پڑھ لی تو کوئی حرج کی تو بات نہیں۔ لیکن آج کے موقع پر خاص نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی بات تو وہ بھی غلط، اور اجتماعی شکل اختیار کر جاتے ہیں، یہ بھی غلط۔ اور لوگ کہتے ہیں آج تو میں نے لیلۃ القدر پڑھی ہے، پتہ نہیں کون سی نماز ہے لیلۃ القدر، ہمیں تو پتہ نہیں۔ کئیوں کو سنا کہ ہمارا بیٹا تو کئی سال سے لیلۃ القدر پڑھتا ہے، یعنی گویا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک عالم کو پتہ نہیں، اس کو پتہ ہے بیچارے کو، پتہ نہیں کتنا اچھا کام کر رہا ہوگا۔ تو خاص نمازیں بتائی جاتی ہیں اور یہ ان لوگوں کی طرف سے بتائی جاتی ہیں، کتابوں میں ہیں لیکن وہ کتاب ہماری نہیں ہے، دھیان رکھنا۔ وہ ایسے لوگوں کی طرف سے من گھڑت روایتیں جمع کر لی گئی ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے دہانے پر پہنچانے کے لیے انہوں نے نیت اور عزم کر رکھا ہے کہ خود تو ہم جہنم میں جائیں گے لیکن اس امت کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اصل عمل کرنا ہے دین پر، چونکہ اگر کوئی ایسی نماز ہوتی تو اللہ کے نبی بتاتے، صحابہ کرام عمل کرتے، لیکن کوئی ایسی روایت ہے نہیں کہ 2 رکعت ایسی پڑھو، اس میں فلاں صورتیں پڑھی جائیں اور تسبیحات میں بھی فلاں تسبیحات پڑھی جائیں اور اتحیات کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، تو ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں اور اپنا عقیدہ یہ بنا لیتے ہیں آج ہماری مغفرت ہوگی اس نماز کی وجہ سے، تو ہم گمراہی میں جا رہے ہیں۔ اور مغفرت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی اگلی جو زندگی ہے وہ سنتوں کے مطابق آ جاتی ہے۔ بالکل عام نماز جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت کی نیت باندھیں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں،
اگر بشاشت ہے، چستی ہے بدن میں، تو پڑھتے رہیں 2 رکعت کر کے، 4 رکعت کی بھی نیت باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بہتر ہے 2 رکعت کی نیت باندھیں، اس میں قرآن کریم جتنا یاد ہے اتنا پڑھ ڈالیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن خاص کہ اگر میں نے یہ صورت نہ پڑھی تو میری نماز ہی نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کی قضا کر لے، اور قضا کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بس مکروہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ مکروہ وقت میں قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ کبھی بھی آپ اپنی عمر میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اندازہ کر کے لسٹ بنانی چاہیے، چونکہ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، آخرت کا مسئلہ اگر اٹک گیا تو پھر کوئی کتنا ہی بڑا ہماری حمایت میں آ جائے، پہلی بات تو کوئی حمایت میں آنے کا نہیں۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا، وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ چلو یہاں کی بھی گزر گئی وہاں کی بھی گزر جائے گی، نہیں، وہاں کی نہیں گزرے گی۔ انسان یہاں سے جب منتقل ہوگا آخرت میں تو وہ ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہمارا جسم گل سڑ جائے گا لیکن ہماری روح منتقل ہو کر یہ دوسرے مقام پر چلی جاتی ہے۔ یعنی آدمی کا جسمانی وجود تو ختم ہوتا ہے لیکن روحانی وجود باقی رہتا ہے۔ بس ایک دنیا میں تھا، اب اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی فلائٹ پکڑ کے دوسرے ملک چلا جائے، اب اس پر جو قانون لاگو ہوں گے دوسرے ہوں گے، ہندوستان کے لاگو نہیں ہونے کے۔ ہندوستان میں جو قوانین ہیں وہ یہی کے لیے ہیں۔ ایک آدمی ہندوستان چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا دوسری کنٹری میں، تو وہاں کے قانون کو فالو کرنے پڑیں گے اس کو، اگر نہیں کرے گا تو گرفتار ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر یہاں سے جانے کے بعد آخرت کی تیاری نہیں کی ہے تو وہاں کے قانون لگیں گے، اور وہاں اگر پھنس گیا تو لے دے کر بھی کام نہیں چلے گا۔ تو اگر کسی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور اس نے حساب لگا رکھا ہے تو نوافل سے بھی بہتر ہے اپنی عمر قضا کر لیں جتنی چھوٹی ہوئی ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، یہ نیت یہ کریں کہ مثلا فجر سے اسٹارٹ کریں کہ زندگی میں جو میری مثلا 100 نمازیں یاد آ گئیں، ہم نے لسٹ بنا لی 100 نمازوں کی، تو اب جب نیت باندھیں 2 رکعت کی کہ فجر کی جو سب سے پہلی میری نماز چھوٹی ہوئی تھی اس کی میں قضا کر رہا ہوں۔ جب 2 رکعت پڑھ لی تو 1 نمبر کاٹ دو، 99 بچیں آپ کی۔ آپ چاہیں اس وقت نیت باندھیں، چاہے آپ تہجد میں نیت باندھیں، دوپہر میں نیت باندھ لیں، عصر سے پہلے نیت باندھ لیں، کبھی بھی آپ نیت باندھ لیں لیکن مکروہ وقت کا خیال رکھیں۔ تو اس طریقے سے پھر جب دوبارہ نیت باندھیں تو پھر ظہر کی نیت کر لیں کہ ابھی پہلی جو ظہر کی نماز میری چھوٹی ہوئی تھی اس کی میں قضا کر رہا ہوں، تو یہ بھی 99 بچی اب۔ اس طریقے سے اپنی زندگی میں پوری نمازوں کی قضا کر لیں۔ آدمی جب کوشش کرے گا اور صحیح سے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ، اگر 2-4 نمازیں رہ گئی ہوں گی جو ہماری لسٹ میں نہیں آ پائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ لیکن بندہ کرے تو صحیح، قدم تو بڑھایا نہیں جاتا۔ جو وقت ہے اسی کی فرض نماز کا اہتمام ہم سے نہیں ہوتا۔ آج بھیڑ ہے، کل کو دیکھ لینا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ماحول کا مہینہ، سیزن کا مہینہ، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے کاروبار سے وقت تھوڑا سا کم کریں اور دین پر لگائیں۔ یہ مہینہ اسی لیے تو ہے، استقبال تبھی تو ہوگا کہ ہم اپنے دنیاوی مشغولیات سے تھوڑا سا وقت کم کریں۔ جیسے ہم سیزن کا وقت آتا ہے تو دیگر مشغولیات سے اپنا وقت ہٹا کر اس سیزن میں ہم اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں تاکہ اور زیادہ منافع ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کے مہینے کو بھی دنیا کمانے کا سیزن بنا لیا، حالانکہ یہ تو دین کمانے کا سیزن ہے۔ تو دنیا سے تھوڑا سا وقت کم کر کے ہم دین پر لگائیں، رمضان کا ابھی سے استقبال کریں، دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان مہیا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے ہم ہر نماز میں دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں بھی اس کے چرچے کریں کہ بھی رمضان آ رہے ہیں، بھی کیا کرنا چاہیے، کیا ترتیب بنانی چاہیے، کاروبار کی کیسے سیٹنگ کرنی چاہیے، چونکہ مجھے تو پورے روزے رکھنے ہیں
مجھے تو تلاوت بھی کرنی ہے، مجھے تو تسبیحات بھی پڑھنی ہیں، مجھے تو نوافل بھی پڑھنی ہیں، چلو ایسے کرو 2 گھنٹے تو کر لیے کام اور 2 گھنٹے میں کر لوں گا۔ اگر 2 بندے ہیں، اگر ایک ہی بندہ ہے 8 گھنٹے دکان کھولتا تھا 4 گھنٹے کھول لو، کیا پریشانی ہے؟ جو اللہ ہمیں 11 مہینے دے رہا ہے، کیا وہ 12ویں مہینے میں اگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے کیا وہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ پھر دینے والا تو وہی ہے، وہ 4 میں بھی دے سکتا ہے، 8 گھنٹے میں بھی دے سکتا ہے، نہ دے تو 12 گھنٹے میں بھی نہیں دے گا وہ۔ دیکھتے نہیں آپ، جو انجینئر ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک مریض گیا کتنے لیے 1500 روپے لے لیے، کتنی دیر لگی؟ جتنا بڑا ڈاکٹر اتنا ہی کم وقت لگاتا ہے مریض پر، اور اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ پھر پینسل چلاتا ہے کہ یہ چیک اپ کرا کر لے آؤ۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آدمی 10-20 ہزار سے کم میں نہیں اترتا، اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اور مرض تھوڑا سا زیادہ گمبھیر ہے تو اس نے تو ذرا سی دیر میں اتنا کما لیا۔ ایک دن میں کئی لاکھ روپے لے کر اٹھتے ہیں یہ لوگ۔ ایک مزدور کو دیکھ لو، پورے دن پسینہ بہاتا ہے، لیکن کتنے روپے آتے ہیں اس کے پاس گنتی کے؟ اس سے پتہ چلا کہ روزی کا انتظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر روزی کا انتظام بندوں کے قبضے میں ہوتا تو میرا خیال یہ ہے، بلکہ اگر آپ بھی سوچیں گے تو جو جتنی محنت کر رہا ہے اس کو روزی زیادہ ملنی چاہیے۔ جو آفس میں بیٹھا ہوا، اے سی میں بیٹھا ہوا، قلم چلانے کے پیسے لے رہا ہے، اس کا تو 1 روپے کا قلم بھی کئی مہینے چلتا ہے، اور پیسے کتنے کما رہا ہے وہ۔ تو اس لیے ہمیں اس کا یقین کر کے رمضان المبارک کی ہمیں ابھی سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ تو سبھی کریں گے نا؟ اور آج کی مبارک رات ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جیسی رات ہے ویسی ہمیں گزارنی ہے۔ نیند آ جائے تو سو جائیں، اس لیے سبھی حضرات دل سے دعا کریں، ابھی سے ہی دعا کریں، اور اپنی انفرادی دعا بہت کریں، چونکہ یہ تو مجھے پتہ ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے اور میرے اللہ کو پتہ ہے۔ جب ہم تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی بات کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تجھے معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں، اللہ مجھے تو معاف کر دے، تو جب ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے گا کہ دیکھو میرا بندہ آج مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، چلو اس کو معاف کر دو، چونکہ اللہ کی طرف سے اعلان تو ہو ہی رہا ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ لیکن اس رات میں بھی ہمارا مسلمان طبقہ کیا کرتا ہے؟ بس اللہ معاف فرمائے، کتنی ہی تقریریں کر لو، کتنے ہی بیانات کر لیے جائیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ گئی ہے کہ پوری رات ہمارا مسلمان طبقہ جاگے گا، اور کیسے جاگے گا؟ ایک بھی نیکی نہیں کمائے گا، گناہ مول لیتا رہے گا، شور شرابہ، بائکوں پہ بس ہن مچا دیا، کوئی سو رہا ہے اس کے گھر کے دروازے سے جا رہے ہیں شور مچاتے ہوئے، برادران وطن کے دروازوں کے پاس سے شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی شکایتیں آتی ہیں ہر مرتبہ کہ تمہارا کون سا تہوار ہے یہ؟ اتنا تو ہمارا تہوار دیوالی بھی نہیں ہوتی، اس میں شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن ہم تو اسے بھی اس سے کم ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن تم تو امن کا پیغام دیتے ہو، اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن تم تو امن کو ملیا میٹ کر رہے ہو، ایسی شکایت آتی ہیں۔ یہ دھیان رکھنا، اگر ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے اور ہم اب بھی اپنے علماء کی باتوں کو نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے دین پر صحیح طریقے سے، دھیان رکھنا آنے والا جو موقع ہے اور آنے والے جو حالات ہیں ہمیں یہاں تک بھی نہیں چھوڑنے کے۔ ان کی جو پلاننگ ہے وہ بہت اونچی پلاننگ ہے، حالات ایک ساتھ نہیں بدلتے، حالات بدلنے میں 85 سال لگ جاتے ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اسلام کے عالم گزرے ہیں، ان کے باہر ممالک میں بہت زیادہ ان کا چرچا ہے آج بھی۔ 30 سال پہلے انہوں نے یہ کچھ پیشن گوئی کی تھی کہ 30 سال کے بعد 25-30 سال کے بعد یہاں کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، باتیں بتائیں کہ مرتد ہو جائیں گے اسلام والے، اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ جائیں گی۔ آج دیکھ لو وہی ہو رہا ہے، حالانکہ 30 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری بچی غیر کے ساتھ جا سکتی ہے۔ 30 سال پہلے ہم بھی تھے، آپ بھی تھے،
کوئی تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایمان والا ایمان چھوڑ سکتا ہے۔ آج دیکھیں ایک نہیں، گنتی نہیں، بے شمار لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، مرد بھی چھوڑ رہے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں بھی چھوڑ رہی ہیں۔ تو حالات ایک ساتھ نہیں بدلتے، حالات کو بدلا جاتا ہے، حالات کو بدلنے کے لیے اسکیمیں قائم کی جاتی ہیں، وہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کوشش میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، چونکہ ہم تو حق پر ہیں۔ یہ کہہ کر نہیں ہم چھوڑ جائیں گے کہ ہم تو نماز پڑھتے تھے، ہم تو روزے رکھتے تھے، نہیں۔ اگر جب آگ لگتی ہے نا تو محلے میں آگ لگی ہوئی اس کی چنگاری اپنے گھر پر بھی آتی ہے، یہ دھیان رکھنا۔ جب ملک میں آگ لگے گی تو ہم نہیں بچ سکتے، ہمارا شہر نہیں بچ سکتا۔ اس سے پہلے لگی ہے آگ، آپ نے دیکھا ہے آپ کے پڑوسیوں میں آگ لگی ہے، مظفر نگر میں آگ لگی، کیا ہوا؟ سب دیکھتے رہ گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ بھئی وہ تو ایسا علاقہ ہے وہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، اپنا گڑھ ہے اپنا۔ لیکن کیا ہوا؟ سب کچھ ہوتا ہے، بعد میں صرف چرچے رہ جاتے ہیں۔ یہاں کیا نہیں ہوا؟ سب کچھ تو ہو گیا، اب کیا رہ گیا جو ہم اب بھی باز نہیں آ رہے؟ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں ابھی وقت ہے ہوش میں آنے کا۔ اگر ہم اب بھی ہوش میں نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو چلے جائیں گے، ہماری عمر میں ہو سکتا ہے حالات نہ آئیں، لیکن ہماری جو نسلیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ ایمان سے بھی محروم ہو جائیں، اور اپنی نسلوں کے ایمان سے مرتد ہو جانے کا سبب کہیں ہم لوگ نہ بن جائیں۔ اس لیے ابھی سے ہی ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے افراد کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے محلے کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے علاقے کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس رات میں کم سے کم اپنے بچوں کو، اپنے جو ماتحت ہیں تو کم سے کم ان کو تو ہم سمجھانا بجھانا کر دیں۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بچہ ہماری بات مان سکتا ہے یا نہیں بھی مان سکتا تو ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ بھی ایسا مت کرو، انشاءاللہ آج نہیں تو کل کو اثر ہو جائے گا اس پر۔ کہنے سے ہم خود بچ جائیں گے۔ اس لیے سبھی حضرات اس کی نیت کریں کہ ہم اس رات کو سلیقے سے گزاریں گے، اور اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اور اس رات کے مبارک ہونے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں۔